ابو عبیدہ ابن الجرح اور شام میں طاعون کی وبا۔ وہ قریش میں شامل تھے، 28 سال عمر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور وہ بھی اگلے ہی دن ایمان لے آئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 10 ساتھیوں 10 مبشرہ میں شامل تھے جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں سپہ سالار تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی سادگی اور جرأت کے مداح تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو بلایا اور اسلامی لشکر کا سپریم کمانڈر بنا دیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور مسلمانوں نے ان کی کمان میں کیسر اور کسرہ کی ساری سلطنت روند کر رکھ دی۔ بیت المقدس تک بھی فتح کر لیا۔ وہ آخر میں شام اور موجودہ اردن کے علاقے فتح کر رہے تھے۔ اسلامی لشکر کا بڑا حصہ ان کی کمان میں تھا، لیکن پھر شام اور عراق میں قحط پڑ گیا۔ فوج کشی بند کی اور لوگوں کو قحط اور خشکسالی سے نکالنے میں مصروف ہو گئے۔ قحط ابھی رکا نہیں تھا کہ شام میں طاعون بھی پھیل گیا۔ لشکر حمص میں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ خود کو چھاونی تک محدود کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام کے دورے پر آئے۔ سرحد تک پہنچے تو طاعون کی اطلاع آ گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے واپسی کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر حمص پہنچی تو گھوڑے پر بیٹھے اور سیدھے خلیفہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ مسکرا کر خلیفہ کو دیکھا اور کہا، عمر، تم اللہ کی رضا سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر سوچا اور پھر فرمایا، یہ بات اگر تمہاری جگہ کوئی اور کرتا تو مجھے قطعاً افسوس نہ ہوتا۔ وہ رکے اور پھر فرمایا، ہاں، میں اللہ کی رضا سے بھاگ رہا ہوں، لیکن اللہ کی رضا کی طرف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا کے علاقے میں داخل ہونے سے منع فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مدینہ چلنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ مصیبت کی گھڑی میں اپنی فوج کو اکیلا چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے اور حمص واپس لوٹ گئے۔ طاعون حمص پہنچ گیا، اسلامی فوج میں داخل ہوا اور سپاہی تیزی سے انتقال فرمانے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہیں ہر صورت بچانا چاہتے تھے۔ وہ انہیں اپنے بعد خلیفہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پورے عالم اسلام میں ان جیسا تجربہ کار اور سمجھدار شخص نہیں، لہٰذا خلیفہ نے انہیں خط لکھ دیا۔ وہ خط نہیں تھا، حکم تھا، اور اس حکم میں خلیفہ نے فرمایا تھا، یہ خط اگر تم رات کو پاؤ تو صبح سے پہلے روانہ ہو جاؤ، اور اگر تمہیں یہ خط دن کو ملے تو شام سے پہلے مدینہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ مجھے تمہاری فوری اور اشد ضرورت ہے۔ وہ خلیفہ کی نیت سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے خلیفہ انہیں بچانا چاہتے ہیں، لہٰذا خلیفہ کو جواب لکھ دیا، میں جانتا ہوں آپ مجھے کیوں بلا رہے ہیں، لیکن میں ان حالات میں اپنا لشکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ساتھ ہی ایک حدیث بھی لکھ بھجوائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر کسی علاقے میں وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے ہرگز نہ نکلو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا تو آنسو آ گئے۔ دیکھنے والوں نے پوچھا، کیا ابو عبیدہ انتقال فرما گئے ہیں؟ جواب دیا، نہیں، ابھی نہیں، لیکن جلد فرما جائیں گے۔ جی ہاں، آپ کا نام حضرت ابو عبیدہ بن الجرح تھا، 10 مبشرہ تھے، عالم اسلام کا دماغ بھی تھے اور دل بھی۔ آپ واحد صحابی تھے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کر موت سے بھاگنے کی دعوت دی تھی، لیکن آپ نے چیف آف کمانڈر ہونے کے باوجود خلیفہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ ان کی زندگی کا پہلا اور آخری انکار تھا۔ انکار سن کر عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور جوابی خط لکھا، اللہ کے بندے، پھر مہربانی کرو اور کسی اونچی جگہ پر منتقل ہو جاؤ۔ یہ حکم مان لیا اور حمص سے نکل کر جابیہ چلے گئے۔ یہ علاقہ وادی اردن اور گولڈن ہائٹس کے درمیان واقع ہے۔ صحت بخش مقام ہے، لیکن موت ان کے تعاقب میں تھی۔ 639 عیسوی میں طاعون کی لپٹ میں آئے، چند دن بیمار رہے،
اور بیماری کے عالم میں انتقال فرما گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد معاذ بن جبل نے فوج کی کمان سنبھال لی اور چند دن بعد وہ بھی طاعون کا شکار ہو گئے، اور اس کے بعد لائن لگ گئی، سب انتقال فرمانے لگے۔ اسلامی لشکر کے آدھے جوان وبا کا شکار ہو گئے، ان میں بے شمار جگت صحابہ بھی شامل تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو جابیہ میں دفن کر دیا گیا۔ امیر تیمور نے جب اردن فتح کیا تو وہ جابیہ پہنچا، آپ رضی اللہ عنہ کا مزار دیکھا، حالت اچھی نہیں تھی۔ وہ آپ کا تابوت اٹھا کر ازبکستان لے گیا، کرشی شہر میں شاندار مزار بنایا اور آپ رضی اللہ عنہ کو وہاں دفن کر دیا۔ ہم گناہگار مسلمان ہیں اور ہم جیسے گناہگاروں کا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے لوگ دوبارہ اس زمین پر نہیں آ سکتے۔ ہم عشرہ مبشرہ کے ایمان پر شک کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا میں ڈرتے ڈرتے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حضرت ابو عبیدہ بن الجرح سے ناراض ہو سکتا ہے؟ اور کیا نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر شک ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، ہرگز ہرگز اور ہرگز نہیں۔ چنانچہ سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے، طاعون کا سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام کی سرحد سے کیوں لوٹ گئے تھے؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جب تک نہیں چاہے گا موت اس وقت تک ان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکے گی؟ دوسرا سوال یہ کہ کیا عشرہ مبشرہ میں شامل حضرت ابو عبیدہ بن الجرح بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ حمص ہو، جابیہ ہو یا پھر مدینہ ہو، میری سانسوں کی مہلت جب ختم ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گی، مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور اللہ نے اگر مجھے محفوظ رکھنا ہے تو پھر کہیں بھی چلا جاؤں، دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکے گی۔ اور کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میں اگر طاعون کا وائرس لے کر مدینہ بھی چلا جاؤں تو بھی میں اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو یہ مرض نہیں لگا سکوں گا؟ اور کیا یہ دونوں عشرہ مبشرہ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن الجرح یہ نہیں جانتے تھے کہ مدینہ دنیا کا بابرکت ترین شہر ہے، اس کی خاک میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور اس کی فضا میں فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں؟ یہ دونوں اگر یہ حقیقت جانتے تھے تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام کی سرحد سے کیوں لوٹ گئے، اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجرح نے اردن سے باہر نکلنے سے کیوں انکار کر دیا؟ ایک کی واپسی اور دوسرے کا انکار کیا یہ ثابت نہیں کرتا ایمان ایک چیز ہے اور وبا دوسری؟ موت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن زندگی کی حفاظت انسان کا سب سے بڑا فرض ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ عنہ دونوں کی سنت پر عمل کریں، وبا کے علاقے میں داخل نہ ہوں، اور اگر وبا کے علاقے میں ہیں تو اس سے باہر نہ نکلیں، حتیٰ کہ مدینہ بھی نہ جائیں، کیونکہ ہم کچھ بھی ہو جائے ہم حضرت ابو عبیدہ بن الجرح سے بڑھ کے عاشق رسول نہیں ہو سکتے۔ اور آپ رضی اللہ عنہ نے بیماری کے خدشے سے اس رسول کے شہر سے بھی جانے سے انکار کر دیا تھا، جس کی خوشی کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے سگے والد کا سر بھی اتار دیا تھا۔ میں کئی دن سے مسلمان بھائیوں کے منہ سے سن رہی ہوں کہ کرونا کی وبا اللہ کا عذاب ہے، اور ہم جب تک خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مساجد میں جا کر توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ وبائیں اگر عذاب ہوتی تو طاعون بھی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جیسے عاشق رسول کے جوتوں کی مٹی تک نہ چھو پاتا۔ وبائیں عذاب نہیں ہوتی، یہ گناہوں کا نتیجہ بھی نہیں ہوتی، یہ صرف امتحان ہوتی ہیں، اور امتحان صرف صبر، برداشت اور حوصلے سے دیے جاتے ہیں۔